خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. میرے پاکستانیوں خوش آمدید. آج ہم پھر حاضر ہیں اپنی کرپٹو کرنسی سیریز کی ایک اور قسط کے ساتھ. یہ سیریز خاص طور پر ان سب کے لیے ہے جو اس دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں، چاہے آپ بالکل نئے ہی کیوں نہ ہوں. آج کا موضوع ہے کرپٹو کرنسی مارکیٹس. یہ ہیں کیا، کام کیسے کرتی ہیں، اور سب سے اہم سوال جو سب کے ذہن میں ہوتا ہے، ان کی قیمتیں اتنی زیادہ اوپر نیچے کیوں ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ماہر موجود ہیں جو ہمیں اس سفر میں گائیڈ کریں گے. ہمارا مقصد وہی ہے، مشکل چیزوں کو آسان بنانا. تو چلے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کرپٹو کرنسی آخر ہے کیا بلا؟ بنیادی طور پر اگر سمجھائیں تو. جی بالکل. بنیادی سطح پر آپ اسے ڈیجیٹل یا کہہ لیں ورچوئل پیسہ سمجھ لیں. اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لین دین کو محفوظ بنانے کے لیے ایک خاص قسم کی کوڈنگ یعنی کرپٹوگرافی استعمال کرتی ہے. اچھا. کرپٹوگرافی جی. اور دوسری اہم بات، یہ ویکیندریکرت یعنی ڈی سینٹرلائزڈ ہوتی ہیں. ڈی سینٹرلائزڈ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی بینک، کوئی حکومت؟ بالکل. مطلب کوئی ایک مرکزی اتھارٹی جیسے اسٹیٹ بینک یا حکومت اسے کنٹرول نہیں کرتی. یہ ایک ٹیکنالوجی پر چلتی ہیں جسے بلاک چین کہتے ہیں. بلاک چین، یہ نام تو بہت سنا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ آسان لفظوں میں بلاک چین ایک مشترکہ عوامی ڈیجیٹل کھاتا ہے. ایک لیجر سمجھ لیں. اس میں ہونے والی ہر ٹرانزیکشن درج ہوتی ہے اور اسے کوئی بدل نہیں سکتا. یہ شفاف بھی ہے اور محفوظ بھی. اوہ، تو سارا حساب کتاب اس ڈیجیٹل کھاتے میں رہتا ہے جو سب دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اور آپ کی کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل والیٹ میں محفوظ ہوتی ہے. والیٹ؟ جیسے ہمارا بٹوا؟ ہاں، کچھ ویسا ہی لیکن ڈیجیٹل. یہ والیٹ آپ کی پرائیویٹ کیز سنبھالتا ہے جو آپ کی کرنسی تک رسائی کے لیے ضروری ہیں. یہ والیٹس دو طرح کے ہوتے ہیں: ہاٹ والیٹس جو آن لائن ہوتے ہیں اور کولڈ والیٹس جو آف لائن، جیسے کوئی یو ایس بی ڈیوائس. اچھا، ہاٹ اور کولڈ. سیکیورٹی کے لیے فرق ہوگا شاید؟ جی بالکل. کولڈ والیٹس زیادہ محفوظ سمجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ انٹرنیٹ سے منسلک نہیں ہوتے. بٹ کوائن جو 2009 میں آیا وہ پہلا اور سب سے مشہور ہے، لیکن اب تو ہزاروں ہیں جیسے ایتھیریم، ریپل اور بہت سی دوسری. اور لوگ ان کا کرتے کیا ہے؟ مطلب استعمال کہاں ہوتی ہیں یہ؟ دو بڑے استعمال ہیں. ایک تو آن لائن چیزیں یا خدمات خریدنے کے لیے جہاں قبول کی جاتی ہوں، اور دوسرا جو زیادہ عام ہے وہ ہے سرمایہ کاری یا ٹریڈنگ. بالکل سٹاکس کی طرح. لوگ خریدتے ہیں، قیمت بڑھنے پر بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا. لیکن وہ جو بات شروع میں کی تھی، قیمتوں کا اتنا زیادہ اتار چڑھاؤ، وہ رولر کوسٹر والی بات، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سب سے زیادہ کنفیوزنگ لگتا ہے. جی، یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے. اسے والیٹیلٹی کہتے ہیں، یعنی قیمتوں میں تیزی سے اور بڑی تبدیلیاں آنا. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی تو یہ کہ یہ مارکیٹ ابھی نسبتاً بہت نئی ہے روایتی مارکیٹس کے مقابلے میں. نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نئی مارکیٹ میں اکثر لیکوڈیٹی کم ہوتی ہے، مطلب خریدنے اور بیچنے والے اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے سٹاک مارکیٹ میں. ہاں. تو تھوڑی سی خرید و فروخت سے بھی قیمت پر بڑا اثر پڑ جاتا ہے. اچھا، کم گہرائی ہوتی ہے مارکیٹ میں. بالکل. دوسری بڑی وجہ ہے خبریں اور سرمایہ کاروں کا جذبہ، یعنی انویسٹر سینٹیمنٹ. سینٹیمنٹ مطلب لوگوں کے موڈ پر چلتی ہے قیمت؟ ہاں، کافی حد تک. اگر کوئی اچھی خبر آتی ہے یا لوگ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں قیمت بڑھے گی تو وہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں. اسے بلش سینٹیمنٹ کہتے ہیں. اچھا. اس سے مانگ بڑھتی ہے اور قیمت اوپر جاتی ہے. اور اگر بری خبر ہو یا لوگ ڈر جائیں؟ تو پھر بیرش سینٹیمنٹ ہوتا ہے. لوگ بیچنا شروع کرتے ہیں ڈر کے مارے کہ کہیں قیمت اور نہ گر جائے. اس سے رسد بڑھتی ہے اور قیمت نیچے آ جاتی ہے. یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی نئی دکان کے بارے میں اچھی افواہ پھیلے تو رش لگ جاتا ہے اور بری افواہ پر کوئی نہیں جاتا. جی، ملتی جلتی مثال ہے.
کرپٹو مارکیٹ خبروں اور افواہوں پر بہت تیزی سے رد عمل دیتی ہے۔ تو یہ سینٹیمنٹ اور نئی مارکیٹ کا ہونا یہ اہم وجوہات ہیں۔ اس میں طلب اور رسد یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کا کیا کردار ہے؟ طلب اور رسد تو بنیادی اصول ہیں، ہر مارکیٹ اسی پر چلتی ہے۔ جب کسی کرپٹو کو خریدنے والے طلب بیچنے والوں رسد سے زیادہ ہوں تو قیمت بڑھتی ہے، اور جب بیچنے والے زیادہ ہوں تو قیمت گرتی ہے۔ لیکن کرپٹو میں کچھ خاص ہے اس حوالے سے؟ جی، خاص بات ہے محدود رسد۔ بہت سی کرپٹو کرنسیز جیسے بٹ کوائن کی کل تعداد محدود ہے۔ بٹ کوائن کی مثال لیں تو کل ملا کر صرف 21 ملین بٹ کوائن ہی بن سکتے ہیں، یہ اس کے کوڈ میں لکھا ہے۔ صرف 21 ملین؟ پوری دنیا کے لیے؟ جی ہاں، تو جب مانگ بڑھتی ہے اور رسد محدود ہے یا بڑھ نہیں سکتی تو ظاہر ہے قیمت پر بہت زیادہ دباؤ آتا ہے اوپر جانے کا۔ واہ، یہ تو اسے نایاب بناتا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے کہا تھا، میلے میں وہ نایاب کھلونا جس کی تعداد کم ہو۔ بالکل وہی بات ہے، یہ ڈیجیٹل سکیرسٹی قیمت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا، تو سپلائی، ڈیمانڈ، سینٹیمنٹ، نئی مارکیٹ اور کون سے تصورات ہیں جو سمجھنے ضروری ہیں؟ ایک چیز میں سنتی ہوں، ٹریڈنگ والیوم۔ جی، ٹریڈنگ والیوم بھی بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مخصوص مدت میں جیسے 24 گھنٹے میں کتنی مالیت کی کرپٹو خریدی اور بیچی گئی۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ زیادہ والیوم کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ سرگرمی ہے، لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ اس سے مارکیٹ میں لیکویڈیٹی بڑھتی ہے، مطلب آپ آسانی سے خرید یا بیچ سکتے ہیں بغیر قیمت کو بہت زیادہ متاثر کیے۔ اور کم والیوم؟ کم والیوم کا مطلب ہے کہ مارکیٹ سست ہے، کم لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں چھوٹی ٹریڈز بھی قیمت میں بڑا اچھال یا گراوٹ لا سکتی ہیں۔ یہ وولیٹیلٹی کو بڑھا سکتا ہے۔ سمجھ گئی جی۔ جیسے ایک مصروف کسان منڈی ہو تو چیزوں کی قیمت زیادہ مستحکم رہتی ہے بنسبت ایک چھوٹی ویران منڈی کے۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ ایک اور لفظ جو بار بار سننے کو ملتا ہے وہ ہے مارکیٹ کیپ یا مارکیٹ کیپٹلائزیشن۔ یہ کیا ہے؟ مارکیٹ کیپ کسی کرپٹو کرنسی کی مجموعی مارکیٹ ویلیو کو کہتے ہیں۔ اس سے نکالنے کا طریقہ آسان ہے۔ آپ اس کرنسی کی موجودہ قیمت کو اس کے گردش میں موجود کل سکوں کی تعداد سے ضرب دے دیں۔ اچھا، تو قیمت ضرب تعداد، اس سے کیا فائدہ؟ اس سے ہمیں مختلف کرپٹو کرنسیز کے سائز اور مارکیٹ میں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بٹ کوائن کی مارکیٹ کیپ خربوں ڈالرز میں ہو سکتی ہے، جبکہ کسی نئی چھوٹی کرنسی کی مارکیٹ کیپ شاید چند ملین ڈالرز ہو۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بڑی مارکیٹ کیپ والی کرنسیاں نسبتاً زیادہ مستحکم ہوتی ہیں، اگرچہ کرپٹو میں کوئی بھی چیز مکمل مستحکم نہیں۔ تو یہ موازنہ کرنے کا طریقہ ہے، جیسے ہم کمپنیوں کا سائز دیکھتے ہیں۔ جی بالکل ویسے ہی، یہ ایک پیمانہ ہے کرپٹو کے مارکیٹ سائز کا۔ جیسے آپ کے پاس 100 سیب ہیں اور ہر سیب 10 روپے کا ہے، تو آپ کے سیبوں کی کل مارکیٹ کیپ 1000 روپے ہوئی۔ زبردست۔ تو ہم نے سمجھا کہ مارکیٹ نہیں ہے، سینٹیمنٹ کا بڑا کردار ہے، سپلائی ڈیمانڈ اہم ہے، والیوم لیکویڈیٹی بتاتا ہے، اور مارکیٹ کیپ سائز، یہ سب مل کر قیمتوں میں حرکت پیدا کرتے ہیں۔ اب ذرا ان عوامل پر بات کرتے ہیں جو خاص طور پر قیمتوں کو دھکا دیتے ہیں، اوپر یا نیچے۔ خبروں کا ذکر ہوا تھا، اس کی کوئی مثال؟ جی، خبریں بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ ایک بڑی مثبت خبر جیسے جنوری 2024 میں امریکہ میں اسپاٹ بٹ کوائن ETFs کی منظوری ملی۔ ہاں، وہ تو بڑی خبر تھی۔ جی، اس خبر نے مارکیٹ میں زبردست تیزی پیدا کی اور بٹ کوائن کی قیمت تاریخی بلند ترین سطح تقریباً $73,800 تک پہنچ گئی۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ گیا۔ اور منفی خبر؟ منفی خبریں بھی اتنی ہی اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر 2018 میں جاپان کی ایک بڑی ایکسچینج کوائن چیک ہیک ہو گئی۔ اس میں کروڑوں ڈالر کی کرپٹو چوری ہوئی۔ اس خبر سے مارکیٹ میں خوف پھیلا اور قیمتیں تیزی سے گریں۔ اچھا، تو اچھی خبر اوپر، بری خبر نیچے، سیدھا حساب لگتا ہے۔ اور حکومتی قوانین یعنی ریگولیشنز کا کیا اثر ہوتا ہے؟
ریگولیشنز کا اثر بہت گہرا اور بعض اوقات غیر متوقع بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بڑا ملک کرپٹو پر سخت پابندیاں لگاتا ہے، جیسے چین نے 2021 میں مائننگ اور ٹریڈنگ پر کریک ڈاؤن کیا، تو اس سے عالمی مارکیٹ پر منفی اثر پڑتا ہے اور قیمتیں گرتی ہیں۔ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ شاید دوسرے ممالک بھی ایسا ہی کریں۔ بالکل، بے یقینی بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی ملک کرپٹو کے لیے مثبت قوانین بناتا ہے یا اسے اپناتا ہے، جیسے ایل سلواڈور نے بٹ کوائن کو قانونی کرنسی کا درجہ دیا، ہاں، وہ بھی کافی چرچا میں رہا۔ جی، تو اس سے مثبت سینٹیمنٹ پیدا ہوتا ہے اور قیمتوں کو سہارا ملتا ہے۔ تو قوانین بہت اہم ہیں۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کا کیا کردار ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کسی کی ایک ٹویٹ سے بھی قیمتیں بدل جاتی ہیں۔ ایلون مسک اور ڈوج کوائن کی مثال ذہن میں آتی ہے۔ جی ہاں، سوشل میڈیا، خاص طور پہ ٹویٹر، اب ایکس اور ریڈٹ جیسے پلیٹ فارمز ایک نیا اور طاقتور عنصر بن گئے ہیں۔ مشہور شخصیات جیسے ایلن ماسک یا بااثر افراد جب کسی خاص کرپٹو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ہائپ پیدا کر سکتے ہیں۔ ہائپ مطلب بس شور شرابہ؟ ہاں، ایک قسم کا جوش و خروش۔ یہ ہائپ اچانک بہت سے لوگوں کو اس کوائن کی طرف متوجہ کرتی ہے، خاص طور پہ نئے سرمایہ کاروں کو جو فومو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فومو یہ کیا ہے؟ فیئر آف مسنگ آؤٹ، یعنی یہ ڈر کہ کہیں میں اس بڑے منافع سے محروم نہ رہ جاؤں جو باقی سب کما رہے ہیں۔ اس ہائپ اور فومو کی وجہ سے لوگ تیزی سے خریدنا شروع کر دیتے ہیں اور قیمت آسمان پر پہنچ جاتی ہے۔ ڈوج کوائن کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ لیکن کیا یہ پائیدار ہوتا ہے؟ اکثر نہیں۔ یہ ہائپ پر مبنی قیمتیں اکثر بلبلے ثابت ہوتی ہیں۔ جیسے ہی ہائپ کم ہوتی ہے یا کوئی منفی خبر آتی ہے، بلبلا پھٹ جاتا ہے اور قیمت تیزی سے گر جاتی ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا ہائپ پر انحصار کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خبریں، قوانین، سوشل میڈیا، کیا بڑے معاشی حالات جیسے مہنگائی یا کساد بازاری بھی اثر ڈالتے ہیں؟ جی بالکل۔ میکرو اکنامک عوامل یعنی پوری معیشت پر اثر انداز ہونے والے عوامل بھی کرپٹو مارکیٹ پر اثر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب روایتی معیشت میں غیر یقینی صورتحال ہو، جیسے بہت زیادہ مہنگائی، انفلیشن ہو رہی ہو یا کرنسی کی قدر گر رہی ہو، جیسے کچھ ممالک میں ہم نے دیکھا ہے۔ جی، تو کچھ لوگ اپنی دولت کو محفوظ رکھنے کے لیے متبادل اثاثوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور بٹ کوائن جیسی کرپٹو کو بعض اوقات ڈیجیٹل سونا سمجھا جاتا ہے، مہنگائی کے خلاف ایک ہیج کے طور پر۔ اچھا، تو معاشی پریشانی میں لوگ کرپٹو کا رخ کر سکتے ہیں؟ ہاں، ایسا رجحان دیکھا گیا ہے۔ وینزویلا کی مثال موجود ہے، جہاں شدید ہائپر انفلیشن کے دوران بہت سے لوگوں نے اپنی بچت کو وینزویلا بولیوار سے بٹ کوائن میں منتقل کیا تاکہ اس کی قیمت محفوظ رہے۔ اسی طرح کم شرح سود کے دور میں جب بینکوں میں پیسہ رکھنے پر منافع کم ملتا ہے تو لوگ زیادہ منافع کی تلاش میں کرپٹو جیسی پرخطر سرمایہ کاری کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ واو، تو یہ تو کافی پیچیدہ تصویر بنتی ہے۔ جہاں ایک طرف ٹیکنالوجی ہے، وہیں دوسری طرف انسانی جذبات، خبریں، قوانین، معیشت، سب کچھ اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے یہ تو واضح ہے کہ جہاں بہت زیادہ منافع کا امکان ہے، وہاں خطرات بھی بہت ہیں۔ ان خطرات کا خلاصہ کریں گے؟ یقیناً، سب سے پہلا اور بڑا خطرہ تو یہی والیٹیلٹی ہے جس پر ہم نے بات کی۔ قیمتیں اتنی تیزی سے بدلتی ہیں کہ آپ کی سرمایہ کاری کی قدر راتوں رات بہت کم ہو سکتی ہے۔ یعنی پیسہ ڈوبنے کا خطرہ۔ جی، دوسرا بڑا خطرہ سیکیورٹی کا ہے۔ اگرچہ بلاک چین خود محفوظ ہے، لیکن ایکسچینجز جہاں آپ کرپٹو خریدتے بیچتے ہیں یا آپ کے اپنے والیٹس ہیک ہو سکتے ہیں۔ ہم نے کوائن چیک کی مثال دیکھی، اور ماضی میں ایم ٹی گاکس اور بٹ گریل جیسے بڑے ہیکس ہو چکے ہیں جن میں لوگوں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ ہو خدایا، یہ تو ڈراؤنی بات ہے۔ تیسرا خطرہ ریگولیٹری غیر یقینی صورتحال ہے۔ قوانین بدل سکتے ہیں، نئی پابندیاں لگ سکتی ہیں جس سے آپ کی سرمایہ کاری متاثر ہو سکتی ہے۔ اور دھوکہ دہی، سنا ہے بہت فراڈ بھی ہوتے۔ بدقسمتی سے جی ہاں،
کیونکہ یہ نسبتاً نئی اور کم ریگولیٹڈ فیلڈ ہے، اس لیے یہاں دھوکہ دہی اور اسکیمز بہت ہیں۔ جعلی آئی سی اوز، انیشیل کوائن آفرنگز، پونزی اسکیمیں، جعلی ویب سائٹس، یہاں تک کہ رومانس اسکیمز جن میں لوگوں کو کرپٹو میں سرمایہ کاری کا جھانسا دیا جاتا ہے۔ ایف بی آئی کے مطابق صرف 2021 میں کرپٹو رومانس اسکیمز میں $133 ملین کا فراڈ ہوا۔ اللہ رحم کرے، تو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ جی، اور آخری خطرہ جو شاید سب سے اہم ہے وہ ہے سمجھ کی کمی۔ بہت سے لوگ بغیر سمجھے صرف دوسروں کی دیکھا دیکھی یا جلدی امیر بننے کے لالچ میں اس مارکیٹ میں کود پڑتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو یہ خطرات تو واقعی سنجیدہ ہیں۔ جو لوگ پھر بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نئے آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہوں گی؟ سب سے پہلی اور بنیادی تجویز، تحقیق کریں۔ تحقیق کریں اور تحقیق کریں، خود کو تعلیم دیں، سمجھیں کہ بلاک چین کیسے کام کرتا ہے، مختلف کرپٹو کرنسیز کیا ہیں، ان کے پیچھے کیا ٹیکنالوجی اور مقاصد ہیں۔ کوائن بیس لرن یا انویسٹوپیڈیا جیسی ویب سائٹس اچھی شروعات ہیں۔ علم پہلے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، چھوٹا شروع کریں۔ کبھی بھی اتنی رقم نہ لگائیں جس کا نقصان آپ برداشت نہ کر سکیں۔ یہ کوئی جلدی امیر بننے کی اسکیم نہیں، یہ ایک پرخطر سرمایہ کاری ہے۔ یعنی صرف فالتو پیسہ لگائیں؟ بالکل، وہ پیسہ جس کے ڈوبنے سے آپ کی زندگی پر بڑا اثر نہ پڑے۔ تیسری تجویز ہے ڈائیورسفیکیشن، یعنی اپنی سرمایہ کاری کو پھیلائیں۔ سارا پیسہ ایک ہی کرپٹو میں نہ لگائیں، مختلف اثاثوں میں تھوڑا تھوڑا لگانا خطرے کو کم کرتا ہے۔ انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھیں۔ جی، چوتھی بات، سیکیورٹی پر توجہ دیں۔ محفوظ والیٹس استعمال کریں، خاص طور پر اگر آپ بڑی رقم لگا رہے ہیں تو کولڈ یا ہارڈ ویئر والیٹ پر غور کریں۔ اپنی پرائیویٹ کیز کو انتہائی محفوظ رکھیں۔ ہائپ سے بچنے کا بھی آپ نے کہا تھا۔ ہاں، پانچویں تجویز یہی ہے کہ ہائپ اور فومو سے ہوشیار رہیں۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی باتوں پر فوراً یقین نہ کریں۔ کسی بھی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری سے پہلے اس کی بنیاد، اس کی ٹیم، اس کے مقصد پر تحقیق کریں۔ چھٹی بات، باخبر رہیں، معتبر ذرائع سے خبریں اور تجزیے پڑھتے رہیں، لیکن روز روز کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ طویل مدتی سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو صبر سے کام لیں۔ اور آخری، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا یا آپ بڑی رقم لگانے کا سوچ رہے ہیں تو کسی مستند مالیاتی مشیر سے مشورہ کرنے پر غور کریں، لیکن یقینی بنائیں وہ کرپٹو کو بھی سمجھتے ہوں۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کرپٹو مارکیٹس ایک انتہائی دلچسپ لیکن پیچیدہ اور پرخطر میدان ہے۔ ان کی قیمتیں، طلب و رسد، خبروں، قوانین، سوشل میڈیا کی ہوا اور مجموعی معاشی حالات جیسے کئی عوامل کے زیر اثر رہتی ہیں۔ جہاں ٹیکنالوجی مستقبل بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور منافع کے بڑے امکانات ہیں، وہیں خطرات بھی حقیقی ہیں۔ اس لیے بنیادی باتوں کو سمجھنا، تحقیق کرنا اور احتیاط سے قدم اٹھانا کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑے جاتا ہوں۔ جیسے جیسے ڈیجیٹل کرنسیاں زیادہ مرکزی دھارے میں آ رہی ہیں اور لوگ انہیں زیادہ سمجھنے اور استعمال کرنے لگے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ آنے والے سالوں میں قدر یا ویلیو کا تصور ہی بدل جائے؟ کیا ہم پیسے کو صرف حکومت کی حمایت یافتہ کرنسی کے طور پر دیکھنے کے بجائے قدر کی نئی شکلوں کو قبول کرنے لگیں گے جو ٹیکنالوجی اور کمیونٹی پر مبنی ہوں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب مستقبل ہی دے گا۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ میرے پاکستانیوں، آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو کرپٹو مارکیٹس کی بنیادی باتیں سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔